پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال ہجری رخصت ہوا۔ پچھلا سال بظاہر مسلمانوں کے لیے کوئی خوش آئند نہیں رہا ہے۔ میں بظاہر کہہ رہا ہوں، حقیقت حال اللہ کے اس وقت بھی جو مسلمانوں کے سامنے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنائے، مسلمانوں کے لیے بیداری کا سبب بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف لوٹنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ نیا سال ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ آج بدقسمتی سے لوگ بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں اپناتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ مثلا کوئی آپ کو نئے سال کی مبارکبادی دے رہا ہے، کوئی شخص کوئی دعا شیئر کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جبکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی وارد نہیں ہے۔ نیا سال مبارک ہو، ہر ایک کے لیے ہو، لیکن یہ برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ظاہر بات اس کے لیے وہی طریقہ اور وسیلہ اپنانا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، نہ یہ کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے حاصل ہوگا۔ ایسے موقع پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا یاد آئی ہے، جو نئے سال کی مناسبت سے نہیں ہے، وہ آپ کی عام دعا ہے، لیکن جو مسلمان اس وقت کچھ کرتے ہیں ایسے موقع پر ان حالات سے بڑی موافقت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً ان دنوں میں۔ وہ دعا صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے ساتھیو؟ اس دعا کو پڑھنا، یاد رکھنا اور سمجھنا یہ بہت اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی اللہم اجعل الحیاة زیادة لی من کل خیر والموت راحة لی من کل شر۔ صرف 5 جملے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دین کو درست کر دے جس میں میرے تمام معاملات کی اصلاح ہے۔ یہ سب سے اہم دعا ہے جو بندہ کرے نئے سال کی مناسبت سے، پرانے سال کی مناسبت سے، آدھے سال گزرنے کی مناسبت سے، بلکہ چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کے صبح و شام میں اس کا اہتمام کرے۔ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری، اے اللہ تعالیٰ میرے دین کی اصلاح کر دے جس میں میرے تمام معاملات کی اصلاح ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دین سلامت رہ گیا، دین بچا رہ گیا، دین کی حفاظت رہ گئی۔ دین کی سلامتی کیا ہے؟ کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی انسان کو توفیق مل جائے۔ انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل، انسان کا اخلاق اور انسان کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے موافق ہو، یہ دین کی اصلاح ہے۔ اور اگر کسی کے دین کی اصلاح ہو گئی تو گویا اس کے سارے معاملات درست ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ اصلح لی دنیا، یا اے اللہ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دی، کہ دنیا میں رہنا ہے، التی فیہا معاشی، جس میں میری گزران ہے، جس میں میری معیشت ہے، جس میں میرا رہنا ہے، اس کی بھی تو اصلاح کر دی۔ اس کی اصلاح کیا ہے؟ اس کی اصلاح 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو انسان کو اس دنیا کے اندر امن ملے، دوسرے انسان کو جو دنیا حاصل ہو، مال کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، فرصت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، انسان اپنی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کام میں لگائے، یہ دنیا کی اصلاح ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میرے آخرت کی اصلاح کر دے جہاں مجھے لوٹ کر کے جانا ہے، جو میری اصل منزل ہے۔ اس لیے کہ انسان کی دنیا بڑی بنی سوری رہے، انسان دنیا میں بڑی عبادت کرتا رہے، لیکن وہ عبادت اس کے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ نہ بنے تو یہ بیکار سی چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میری آخرت سنوار دے جو میری اصل منزل ہے، اور کیا؟ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ تعالیٰ آپ نے اگر مجھے زندہ رکھا ہے، یہ نیا سال ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تو اس میری زندگی کو ہر بھلائی کے کام کے اضافے کا سبب بنا،
ہر بھلائی کے کام کا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پچھلے سال گناہوں میں تھے تو گناہ ہی کرتے رہے، نماز چھوڑتے تھے نماز ہی چھوڑتے رہے، نہیں، یہ جو ہمیں نیا سال مل رہا ہے یہ ہماری اصلاح کا سبب ہو۔ تو وجعل الحیات زیادۃ لی من کل خیر، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی کے اضافے کا سبب بنا۔ وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور میری وفات کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے۔ ساتھیو، یہ بڑی پیاری دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر تمام معاملات کو انسان کے سمیٹ دیا ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔